ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج اس نشست میں انشاءاللہ ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق ایک اہم چیز آپ کے سامنے رکھی جائے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطری طور پر ایسا نظام رکھا ہے ہماری اپنی زندگیوں میں کہ ہم اپنے تحفظ کی فکر کریں، اپنے بچاؤ کی فکر کریں، اس کی تدابیر اختیار کریں، اس پر عمل کریں۔ خصوصاً ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت و آبرو، ایک مسلمان کی صحت، اس کا مال، یہ سب بہت معنی رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں، اہل علم ہیں، ان کی جان کی حفاظت بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ اسی کے پیش نظر آپ کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ جو ہم اپنے اداروں میں، اپنی مساجد میں اور مسلمان حضرات کے اپنی دکانوں میں بھی جو سی سی کیمرہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کتنی ضرورت ہے اس کی، اور حسن نیت پر ہمیں اجر بھی ملے گا اللہ کے ہاں اس کے استعمال پر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ سورۃ النساء کی وسط میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہیں، اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کریں، اپنے بچاؤ سے متعلق فکر مند رہیں، اپنے تحفظ سے متعلق خیال رکھیں، اپنی جان کے تحفظ، اپنے مال کے تحفظ، اپنی عزت و آبرو کے تحفظ، اس تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی تشخص، اپنے مال، اپنی دیگر چیزوں کی حفاظت کے لیے، مسلمان جہاں رہتے ہیں ان علاقوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تدبیر اختیار کرنا چاہیے کہ کیسے اس کا بچاؤ ہو، کیسے اس کی حفاظت ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ دور حاضر میں سی سی کیمرہ اس کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، اور ہمارے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل سے ایک مسلمان نے کیا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کا ایک مسلمان سائنسدان جو سائنس کی دنیا میں ابن الہیثم کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کا نام الحسن تھا، الحسن ابن الحسن، کنیت ابو علی تھی ان کی، لیکن علمی دنیا میں وہ ابن الہیثم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ویکیپیڈیا میں جائیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کیمرے کو کیسے انجام دیا، کیسے آغاز کیا، کن اشیاء کو لے کر کے وہ بنائے، کیا چیز تھی جو ان کے سامنے یہ چیز آئی۔ وہ تفصیلات مجھے ذکر کرنا یہ میرا موضوع نہیں ہے، آپ وہاں دیکھ لے سکتے ہیں۔ یہ 430 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ انہوں نے اس کو انجام دیا، پھر دھیرے دھیرے اس میں ترقی ہوتی گئی۔ اس کو انجام دینے کی جو چیزیں پیچھے تھیں ان کی، جو پیش نظر تھیں ان کی، ایک تو یہ کہ ایک مسلمان اپنی جان کی، اپنے مال کی حفاظت کرے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، کسی طرح کے بھی نقصان سے اپنے آپ کو بچائے، اور پھر یہ بھی کہ کسی چیز سے جو اس کے سامنے نہیں ہے یا اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں کوئی چیز ہو رہی ہے، اس سے وہ باخبر ہوتا رہے۔ یہ چیزیں پیش نظر تھیں جسے انہوں نے انجام دیا، پھر دھیرے دھیرے اس میں ترقی ہوئی۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے، اپنے آپ کی حفاظت، اپنی اشیاء کی حفاظت، اپنی اہم چیزوں کی حفاظت، ایک ایسی چیز ہے خود اللہ نے اپنے نظام میں اس چیز کو رکھا ہے، حالانکہ اللہ کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الا لہ الخلق والامر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سے کوئی کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نظام کے تحت یہ چیز رکھی ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی اور آپ کو نبی بنایا گیا، اور قرآن مجید کو لوح محفوظ سے جب آسمان دنیا پر لایا گیا، تو اس سے قبل شیاطین وغیرہ آسمان دنیا کے قریب جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا
ملئت حرسا شدیدا، اللہ اکبر، سورہ جن کی آیت ہے۔ یعنی ایک سخت چوکیداری تھی جسے وہ جا نہیں سکتے تھے وہاں پر۔ ایک آقا شعلہ بھی ان کا پیچھا کرتا تھا، ایک الگ چیز، اس سے قبل ایک اور چیز بھی تھی، سخت چوکیداری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شریعت کی حفاظت کے لیے کی ہے۔ حالانکہ اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن ایک نظام کے تحت اللہ نے ایسا رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں، دیکھیے کیسے کیسے حالات آتے ہیں، کبھی تیز رفتار گاڑی آتی ہے، کبھی کچھ اور حادثہ ہو سکتا ہے، کبھی اوپر سے نیچے گر سکتا ہے، کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن پل پل وہ بچا لیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر ایسا نظام نہ ہوتا تو روزانہ ہزاروں لوگوں کی موت ایسے ہی کچھ نہ کچھ حادثوں میں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الرعد میں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ہر انسان کے ساتھ دائیں بائیں اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو رکھا ہے جو اسے کسی طرح کی بھی آفت آنے سے بچاتے ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں تھوڑے سے میں میری حفاظت ہو گئی، تھوڑے سے میں بچ گیا، کیا بات ہے یہ؟ انہیں بچا لیا جاتا ہے، اللہ نے چوکیدار رکھا ہے اس کے لیے۔ اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا تو لوگ روزانہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی۔ اب دیکھیے ہم شرعی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح سے تحفظات اپنے لیے استعمال کرنا اللہ پر توکل کے منافی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توکل کا عین حصہ ہے۔ وہ اسباب اختیار کرنا، وسائل اختیار کرنا، یہ اللہ پر بھروسے کے منافی نہیں ہے۔ اعقلھا وتوکل علی اللہ کے زمرے میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم اپنے تحفظ کے سلسلے میں سوچیں، غور و فکر کریں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کے اللہ پر کس کا توکل ہو سکتا ہے، کس کا بھروسہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے دل میں کیا کبھی بندوں کا اور مخلوق کا خوف تھا آپ کے دل میں؟ ابداً، ہرگز نہیں۔ آپ علیہ السلام بحیثیت ایک ذمہ دار، ایک نبی، ایک سربراہ، ایک مملکہ کے عظیم رکن، آپ علیہ السلام کا مزاج ایسا تو نہیں تھا کہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے ایک چوکیدار سے پوچھ کے آئیں، آپ اپنے تحفظ کے لیے باڈی گارڈ کو رکھتے ہوں، سیکیورٹی کو رکھتے ہوں، ایسا مزاج آپ کا تھا نہیں اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کئی جگہ پر لائے ہیں، کتاب الجنائز وغیرہ میں، کتاب الاحکام میں بھی لائے ہیں، میں وہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ کتاب الاحکام، دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ کتاب اس لیے ترتیب دی کہ ایک مسلم مملکہ ہو، مسلم حکومت ہوتی ہے یا مسلم معاشرہ ہوتا ہے، اس میں کس طرح کی چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ ایک خلیفۃ المسلمین کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسے آپ نے ابواب میں قائم کیا ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث لائے ہیں، بڑی مشہور حدیث، جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ اپنے گھر کی ایک خاتون کو کہا کہ کیا تم اس خاتون کو جانتے ہو جو وہاں سے جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جانتی ہوں میں۔ کہا کہ تعریفی نہ فلانا، ان کو جانتے ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں جانتی ہوں۔ کہا کہ یہ وہ خاتون ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا اس خاتون پر۔ یہ خاتون، اس کے بچے کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے یہ رو رہی تھی یہ خاتون۔ آپ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ اصبری، اتقی اللہ واصبری، اللہ کا خوف اختیار کرے، اس طرح کا رونا، اس طرح کا دھونا اچھی بات نہیں ہے، صبر سے کام لے۔ اس خاتون نے فوراً کہا کہ الیک عنی فانک خلو من مصیبتی، مجھ پر جو آفت آئی ہے آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کیا جانتے ہیں اس کو، آپ جائیے اپنا کام دیکھیں۔ ایک صحابی آیا اور آ کر کے کہا کہ جانتی ہو تم نے کس سے گفتگو کی ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم مجھے۔ ارے وہ اللہ کے رسول ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول کے گھر کے پاس گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ فلم تجد عندہ بوابا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کے پاس گئی تو وہاں کوئی چوکیدار نہیں تھے کہ ان سے پوچھ کے بات کریں۔ یہ لفظ ہے، صراحت ہے حدیث کے اندر۔ اور وہ خاتون اللہ کے رسول سے جا کر کے بات کی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الصبر عند اول صدمہ، اس وقت ہی صبر کر لیتے نا، وہ اصل چیز ہے، پورے آنکھ کی پورے آنسو ختم ہونے کے بعد نہیں، اسی وقت۔ بہرحال مجھے کہنے کا جو مقصود ہے اس حدیث میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب الاحکام میں اس حدیث کو لا کر کے باب قائم کیا کہ باب ما ذکر من النبی، ما ذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له بواب، آپ علیہ السلام کے لیے بواب نہیں تھے، چوکیدار نہیں تھے، ایسی سیکیورٹی والا معاملہ اللہ کے رسول کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک عام معمول تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اہمیت کو سمجھتے تھے
ہر کوئی آ کر کے آپ سے ملنے آپ کا وقت ضائع ہو، اور جو ہے ایسے کوئی وقت ضائع کرنے والی قوم تھی نہیں، وہ صحابہ کی قوم تھی، صحابہ کی جماعت تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذاتی معاملات، گھریلو معاملات، کچھ اہم امور پر تبادلہ، صحابہ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، بالخصوص آخری زمانے میں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے جو کتاب المناقب میں لایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ، صدیق اکبر کے فضائل کو بتلاتے ہوئے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں وضو کیا اور نکلا مسجد کی طرف، اور میں اپنے آپ میں ٹھان لیا میں نے کہ لَأَلْزَمَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آج اللہ کے رسول کے سے چمٹ کے رہوں گا، میں کہیں اور نہیں جاؤں گا، میں وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ، آپ ہی کے ساتھ رہوں گا میں۔ گھر سے وضو کیا، سیدھے مسجد گیا، دیکھا کہ مسجد میں آپ نہیں تھے۔ لوگوں سے استفسار کیا، پوچھا میں کہ کہاں اللہ کے رسول، بہرحال ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچا بئر اریس، ایک کنواں ہے، وہاں اللہ کے رسول تھے، تو میں وہاں چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد میں دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ جب آپ علیہ السلام مکمل طور پر فارغ ہو گئے اپنے دیگر ضروریات سے، تو آپ آئے، کنویں کی دیوار پر بیٹھے اور اپنے پیروں کو اندر چھوڑ دیا تھا آپ نے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا، آپ سے سلام کیا، بات چیت کی، پھر واپس آ گیا اور دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، جلست عند الباب، دروازے کے پاس بیٹھ گیا میں، اور میں نے اپنے آپ سے کہہ لیا کہ لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اللہ کے رسول کا چوکیدار ہوں، میں بس، میں کوئی دوسرا کام نہیں۔ اب یہ تھے اللہ کے رسول اکیلے تھے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق آئے اور آ کر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، جو ہے مطلب لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ میں سیدھا اندر گیا، اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ اے اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق آئے ہیں، اجازت دے دو آنے کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اندر آنے کی اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری دے کے اندر بلاؤ۔ پھر اس کے بعد عمر آئے، پھر اس کے بعد عثمان آئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک زائد بات بھی تھی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس حدیث سے صرف اتنا بتلانا مقصود ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے تعلق سے یہ لازم کر لیا تھا کہ آج پورا دن میں اللہ کے رسول کی چوکیداری کروں گا، اور آپ علیہ السلام نے اسے توکل کے منافی نہیں سمجھا اور آپ نے نہ منع کیا۔ ایک طرح سے آج کا سی سی کیمرہ ہے، وہ ایک انسان سے بڑھ کر کے کبھی وہ کام کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں 5ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین ہے، 435 ہجری سے وفات ہے ان کا، المحلب ابن ابی صفر الازدی، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ پہلی والی حدیث میں بس اتنی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کوئی مزاج نہیں بنا کے رکھا تھا کہ آپ کے لیے کوئی سیکیورٹی ہو۔ دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کی ذمہ داریوں کو، آپ کی زندگی کو سمجھا اور اہمیت جانا کہ آپ کے لیے چوکیداری کی ضرورت ہے۔ آپ تنہا پسند رہتے ہیں، آپ کے تعلق سے کوئی معاملہ ہے، آپ کچھ اہم تبادلے میں ہیں، کچھ اہم صحابہ کے ساتھ، کچھ گھریلو معاملات میں، تو پھر آپ کے لیے جو چوکیداری کی ضرورت ہے، آپ کو خبر دینے کی ضرورت ہے کہ کون آئے ہیں، کیا معاملہ ہے، اس طرح کے آسانیوں کے لیے۔ آپ علیہ السلام کبھی کبھار اپنے لیے چوکیدار رکھا بھی کرتے تھے، اہمیت جانتے ہوئے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو بہت طویل حدیث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں میں ایک معاملہ ہو گیا تھا، میں ان سب چیزوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ تفصیلات جا کے دیکھ لیں صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں، سورۃ التحریم کی آیت کریمہ کی تفسیر میں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کی، 1 مہینے کے لیے قسم کھا لیے تھے کہ نہیں ملنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کے ایک پڑوسی آئے اور آ کر کے فوراً جو ہے، اور ان کی تجارت میں وہ مضارب بھی تھے، شریک تھے، وہ آئے، آ کر کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے، بھائی بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، ایک افواہ تھی وہ۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں مسجد گیا، دیکھا تو لوگوں میں ایسی چرچا ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ باتیں تو لوگوں میں عام ہیں، لیکن میں براہ راست اللہ کے رسول سے پوچھ لیتا ہوں۔ پہلے عائشہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، کہا کہ کیا بات ہے، تم اللہ کے رسول کو تکلیف دیتی ہو؟ کہا کہ تمہارے گھر کا راستہ دیکھو، ایسے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ تمہاری جو بیٹی ہیں حفصہ، وہ بھی تو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، تو ان سے جا کے پوچھو نا، یہ مقصود تھا آپ کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حفصہ کے پاس گئے، وہ رو رہی تھی۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اتنی تکلیف ہوئی، وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ مسجد نبوی کی کچھ دوری پر جو ہے آپ علیہ السلام کا گھر تھا، کچھ دوری پر نہیں، بالکل بغل میں ایک جو ہے بالکل اوپری حصہ، گھر کا اوپری جو حصہ تھا، اوپر کی جو روم ہوتی ہے، وہاں اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھجور کے درخت کے جو تنے ہوتے ہیں، اس سے جو ہے مطلب سیڑھی بنائی گئی تھی، جس میں اترنا چڑھنا آسان نہیں تھا۔
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس جانا چاہا تو وہاں پر آپ کے ایک نگران تھے، رباح، چوکیدار تھے اللہ کے رسول کے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی آنا جانا آسان نہیں تھا کسی کے لیے۔ عمر بن خطاب جیسے رضی اللہ عنہ جو ہمہ وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ یا رباح استأذن لی عندک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہارا جو وظیفہ ہے اللہ کے رسول کی نگرانی کرنا، چوکیداری کرنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حفاظت کے لیے آپ کھڑے ہیں اور خبر دینے کے لیے جو کھڑے ہیں، آپ جا کر کے کہو کہ میں آیا ہوں۔ فنظر الی الغرفہ، کمرے کی طرف دیکھے وہ صحابی، ثم نظر الی فلم یقل شیئا، پھر میری طرف دیکھے، مجھے کچھ کہا نہیں، میں نے دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ بلند آواز سے میں نے کہا، یہاں تک کہ میری آواز خود اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ جو اللہ کے رسول کے چوکیدار تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے اشارتاً کہا کہ ہاں ابھی آپ جا سکتے ہیں۔ بڑی مشکل سے چڑھ کے گیا اوپر میں، بہرحال اوپر جو کچھ باتیں سب ہوئی ہیں، واپس میں کیا ہوا ہے، ایک طویل حدیث ہے، میرا وہ مقصود نہیں ہے کہ پوری حدیث میں آپ کو سناؤں، آپ مراجعہ کیجئے صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تعلق سے ایک چوکیدار کو قائم کیا تھا، آپ کے علم میں تھی بات، وہ ضروری ہے ذمہ داران کے لیے، مسلمانوں کے مال اور جان کی حفاظت کے لیے، ہمارے اشیاء کی حفاظت کے لیے، ہمارے اداروں کی حفاظت کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو اتنا تھا کہ کبھی کبھار تو آپ نے مطالبہ کیا۔ صحیح بخاری میں ایک کتاب الجہاد، اس میں ام المؤمنین عائشہ سے ایک حدیث آتی ہے رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ لما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہیرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی راتیں جاگ کر کے گزارے، کہ کب کیا ہوگا نہیں معلوم۔ بات اپنے ایک جان کی ڈر کی بات نہیں ہے، موت سے خوف کی بات نہیں ہے، مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کی جان بڑی عزیز ہے، خصوصاً مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے ذمہ داران، مسلمانوں اور اسلام کی دین کی خدمت کرنے والے لوگ جو کسی بھی جہت پہ کام کر رہے ہوں، بڑے پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر، اسلام کے تحفظ کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں، ہر ایک کی جان نہایت عزیز ہے، بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی راتیں جاگ کے گزارے، معاملہ آپ کا ہے، معاملہ آپ کے اصحاب کا ہے، معاملہ ایک مسلم حکومت کا ہے، معاملہ اپنی خواتین کا ہے، سب کا معاملہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہاں تک کہا کہ لیت رجلا من اصحابی صالحا یحرسنی اللیلہ، کہ میرے صحابہ میں سے کوئی نیک اور صالح کوئی شخص آئے اور آ کر کے میری رات کی نگرانی کرے۔ اچانک ایک ہتھیار کی آواز آئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ من ھذا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ اے اللہ کے رسول میں سعد بن ابی وقاص ہوں، جئت لاحرسک، میں آپ کی نگرانی کے لیے آیا ہوں میں۔ ام المؤمنین عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سو گئے، صرف سوئے نہیں، ہم نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی، اس سے قبل سو نہیں پا رہے تھے آپ۔ بات اپنی اس کی نہیں ہے، اپنے تحفظ کی ہے، اپنے مسلم معاشرے کی، اپنی خواتین کی، ہمارے مال کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ نے مطالبہ کیا کہ کوئی ہے جو میری نگرانی کرے۔ کتنی اہم چیز دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مطالبہ کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں لائے، اور آپ نے مستقل باب قائم کیا کہ باب الحراسہ فی سبیل اللہ، فی الغزو و فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں اور عام اللہ کے راستے میں کسی بھی باب میں ہو، اپنے لیے حراست، اپنے لیے نگرانی رکھنا، یہ اس کو باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاگنا، نگرانی کرنا بہت اہم چیز ہے۔ سی سی کیمرہ اسی کا کام کرتا ہے، سب سو سکتے ہیں پورے مسلم معاشرے میں آسانی کے ساتھ، کم از کم استخبار کے حد تک، خبر لینے کی حد تک آسانی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے حدیث میں فرمایا، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کتاب الجہاد کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جھانکتا ہے، نگرانی کرتا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے لیے تیار رہتا ہے کہ ایک رات، کہا کہ ایک دن کم از کم کوئی مسلم سرحد کی حفاظت کرتا ہے، مسلم معاشرے کی حفاظت کرتا ہے، مسلم ملک کی حفاظت کرتا ہے، کہا کہ خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا اور وما علیہا کی سب سے اس کے لیے بہتر ہے اگر کوئی ایک رات بھی مسلم معاشرے کی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج ایک مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہے، کم از کم اگر کسی مسلمان کے پاس اتنی دولت ہے، وہ اپنی دولت سے مسلم اداروں کے لیے، دینی اداروں کے لیے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں،
مسلم معاشرہ ہے اس کے لیے سی سی کیمرے کا انتظام کرا دیتے ہیں، اس کے لیے اپنا سرمایہ لگا دیتے ہیں، یقیناً وہ اس فضیلت میں آ جائیں گے، یقیناً وہ اس میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مسلمان مسجد کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا سرمایہ دے دیتا ہے کہ مسلمان جو ہے مسجد کے ایک کیمرہ ہو، ایک باہر کا کیمرہ ہو، کوئی مسلمان اندر کے لیے، کوئی وہاں کے لیے، کوئی مدارس کے لیے۔ جو ہمیں ہندوستان میں رہ کے جو خبریں ملتی رہتی ہیں، کسی نے مسجد میں داخل ہو گیا کون ہے نہیں معلوم، کوئی مدرسے میں داخل ہو گیا کون ہے نہیں معلوم، کوئی کسی اسلامی مرکز میں داخل ہو گیا کون ہے نہیں معلوم۔ ایسے میں اگر مسلم معاشرے کے لوگ اپنا سرمایہ لگا کر کے اس کی حفاظت کے لیے بندوبست کر دیتے ہیں، یقیناً وہ اس عظیم فضیلت میں آ جائیں گے کہ ان کے لیے خیر من الدنیا وما علیہا۔ تفاوت رہے گا، اونچ نیچ رہے گی، فضیلت میں اونچ نیچ رہے گی، ذاتی طور پر کھڑے ہونا، اس کی حفاظت کرنا، لیکن کیمرہ اس سے بھی کہیں زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے میں کتنی اہم چیز ہے، اس کا بندوبست ہونا چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ الاخذ یعنی من الحذر، یہ ہے کہ جو ہے آدمی اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرے، والاحتراس من العدو، دشمن سے اپنے لیے سیکیورٹی فراہم خود کر لے۔ کہا کہ وعلی الناس ان یحرسوا سلطانهم خشیۃ القتل، کہا کہ اپنے نگران، اپنے علماء، اپنے امراء، اپنے مسلم معاشرے کے ذمہ داران، علماء، ان سب کی اداروں کی حفاظت کے لیے کہ انہیں کوئی قتل نہ کر دے، ان کے تعلق سے کوئی برا فیصلہ نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کے لیے نگرانی کرنا چاہیے، اور سی سی کیمرہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو ایک عبادت سمجھ کے اللہ کے دین کے لیے کریں گے، اللہ کے ہاں بہت اجر ملے گا، اس کے لیے سرمایہ لگانا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کس قدر سرحدیں کتنی بڑھ گئی تھی، کتنی دور تک چلی گئی تھی، اور آپ مدینے میں رہتے تھے، مسلم مرکز، لیکن آپ کے لیے مستقل ایک حاجب ہوا کرتے تھے، ایک نگران ہوا کرتے تھے، جو آپ کے لیے خبر دیتے تھے کہ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، کوئی آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو ایک مذاق میں لے لیتے ہیں کہ فلاں آدمی ہیں، آج بہت بڑے بن چکے ہیں کہ ان کے لیے ایک سیکورٹی ہے، ان کے لیے کوئی آ کے خبر دیتا ہے، ان سے پوچھ کے جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی سطح کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کی سطح کی بات کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی قدر کرے، اپنی اہمیت کو جانے، اپنے مقام کو جانے۔ ایک شخص ایک اہم کاموں میں لگا ہوا ہے، اہم میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی بھی اندر آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص کی اپنی اپنی سطح کی بات ہوتی ہے، اپنے اپنے علم اور مستوی کی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، کوئی اسے اپنے لیے کچھ اہم مسئلہ بنا لیتا ہے تو غلط ہے، لیکن اس کے لیے ایک اہم معاملہ سوچ کر کے نگرانی کے طور پر رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بھلائی کی بات ہے، ہونا چاہیے اسے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری اپنی نگرانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر ہمارے لیے انتظامات کیے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کتے کو اپنے قریب رکھنا، اپنے گھر میں باندھنا کس قدر جو ہے بری بات ہے، کتنے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کی، لیکن دیکھو حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الصید وغیرہ میں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، کہ من اقتنى کلبا لیس بکلب ماشیہ ولا ضاریہ، کہ جو شخص بھی کتے کو پالتا ہے تو پھر اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نقص عملہ نقص من عملہ قیراتان، ہر دن اس کا جو عمل وہ کرتا ہے قیراتان، یعنی بہت بڑا عمل بتلانے کی مقصود ہے کہ زندگی کا اس کا بڑا حصہ نکل جائے گا نیکیوں کا۔ اتنی قباحت، اتنی شناعت، اتنی سختی سے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر وہی کتا وہ اپنے جانوروں کی نگرانی کے لیے رکھتا ہے، اپنے کھیت کی نگرانی کے لیے رکھتا ہے، اپنے مال کی نگرانی کے لیے رکھتا ہے، تو اس کے لیے مباح ہے، وہ اجازت دی گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنا لطف ہے، کتنی مہربانی ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ ایک حرام چیز کو جس میں فساد ہی فساد ہے، لیکن بس مصلحت راجحہ کا خیال رکھتے ہوئے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی خاطر اللہ نے اسے مباح قرار دیا۔ ایسے میں ہمیں یہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس طرح کی سادگی کبھی مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے اداروں کے لیے، اندر باہر، مسجدوں کے لیے، اسلامی مراکز کے لیے سب سی سی کیمرے کا استعمال ہونا چاہیے، ضروری ہے، ازحد ضروری ہے۔ البتہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، یا سکیڑ کر کے 2 باتوں میں بھی اسے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیمرہ جب لگایا جاتا ہے تو یہ ہمارے خیالات پہ حاوی نہیں ہونا چاہیے، کیمرہ ہمارے سوچ پہ حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم اپنی سادی زندگی گزاریں، اپنے عام معمولات ہمارے جیسے ہی رہتے ہیں ویسے ہی ہم رہیں، جیسے ہم کسی سے ڈر کر کے کوئی کام نہ کریں، ہم اپنی فطری زندگی گزاریں۔ ہم کیمرے کی وجہ سے جو ہے نیک نہ بن جائیں، کیمرے کی وجہ سے ہم صالح نہ بن جائیں۔
بلکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں بیان فرمایا کہ ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے سورۃ العنکبوت میں کہا اولیس اللہ باعلم بما فی صدور العالمین یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم بے تکلف زندگی گزاریں، سادی زندگی گزاریں۔ کیمرے کی وجہ سے ہمارے حالات میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، باہر ہم الگ ہوں، کیمرے کی وجہ سے ہم نیک اور صالح بن جائیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کی یہ ایک بنیادی طور پر ایک نصیحت ہے، ہمارے مطلب اندرون نہیں بدل جانا چاہیے کیمرے کی وجہ سے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیمرہ جو ہم نصب کرتے ہیں، جو مسجدوں میں، مدرسوں میں، مراکز میں جہاں بھی ہوں، اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے، ایک امانت داری سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں مسلمانوں کی کمزوریوں سے واقف ہونے یا خواتین سے متعلق کھیلنے سے متعلق یہ کیمرہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ جو حارس ہوتا ہے، جو نگران ہوتا ہے، وہ بہت ہی ثقہ ہونا چاہیے، مأمون ہونا چاہیے، عفیف ہونا چاہیے، بد کردار نہیں ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ کیمرے کا استعمال اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کتنی ویڈیوز یوٹیوب میں جمع ہو جا رہے ہیں جہاں مسجدوں میں چوریاں ہو رہی ہیں۔ کبھی کبھار ایک مسلمان ہی سے یہ سب گناہ ہوتے ہیں، ایک انسان ہے، اس سے کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، دکانوں میں کیا کیا مسائل نہیں ہو جاتے، ایسی کتنی ایسی ویڈیوز ہیں، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں ویڈیو کا استعمال جو ہے، اس کیمرے کا استعمال صرف اس لیے کہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، کوئی غلط استعمال نہ ہو، کسی کی جان کا معاملہ ہے، کسی کے مال کا معاملہ ہے، عزت و آبرو کا معاملہ ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی، سنن ترمذی کی حدیث ہے کتاب البر والصلہ میں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ منافقین مسلمانوں کی جو مطلب راز کی جو چیزیں ہوتی تھیں، ان کی عزت و آبرو کی جو چیزیں ہوتی تھی، اس سے کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب اس کی خبریں ملی تو آپ آئے، ممبر پر چڑھے اور بلند آواز سے آپ نے کہا، بصوت رفیع، بلند آواز سے آپ نے کہا کہ یا معشر من آمن بلسانہ، اے وہ قوم کے لوگوں جن کی صرف زبانوں نے کلمہ پڑھا ہے، جن کی صرف زبانوں نے کلمہ پڑھا ہے، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، جن کے دلوں میں ایمان ابھی گیا ہی نہیں ہے، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، کہا کہ مسلمانوں کو اذیت مت پہنچاؤ، تکلیف مت دو، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، مسلمانوں کی عزت و آبرو سے مت کھیلو، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، وَمَن تَتَبَّعَ، کہا کہ تم مسلمانوں کی مطلب خفیہ چیزوں کے پیچھے مت پڑو، ان کے راز کی چیزوں کے، ان کی عزت آبرو سے مت کھیلو، اس لیے کہ اگر ایسا کرو گے وَمَن تَتَبَّعَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، یعنی تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کے پیچھے پڑ جائے گا، جیسے اللہ کی شان کے مطابق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کے تعلق سے مطلب ان کی عورات سے، جو مسلمانوں کی چھپی چیزوں سے کھیلتے ہیں، اگر کوئی ایسا کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب میں ان کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کر لے تو یفضحہ، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا، رسوا کر کے رکھ دے گا، سب کے سامنے شیم کر کے رکھ دے گا۔ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِ، اپنے گھر کے بند کمرے میں بھی اگر وہ کرتا ہے اللہ سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اس لیے مسلمانوں کی عزت و آبرو سے مت کھیلو، ایسے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو سنانے کے بعد عبداللہ بن عمر کا وہ قول لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا اور کہا کہ ما اعظمک، کہا کہ تیری کتنی عظمت ہے، وحرمتک، تیری کتنی حرمت ہے تیری، لیکن وحرمت المؤمن اعظم من حرمتک، تیری حرمت، تیری عزت سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ایک مسلمان کی عزت و آبرو ہے، ایسے کہا تھا عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہما۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے خلاصہ کلام کہ سی سی کیمرے کا استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے لیے سیکیورٹی رکھی ہے، اپنے لیے بواب رکھے ہیں، یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یہ عین ایمان کا تقاضا ہے، اس کے تعلق سے فضیلت بیان کی گئی ہے، صحابہ نے رکھے ہیں اور اہل علم نے ہمیشہ سے اس کی طرف رہنمائی کی ہیں۔ تو ہمارے لیے ہمارے مرکزوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، مسلم معاشرے میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت کیمرے ہونے چاہیے، اپنا تحفظ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مسلم معاشرے کے سرمایہ دار لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اللہ کے ہاں بہت عظیم اجر ملے گا ان کو، خیر من الدنیا وما علیہا۔ اپنے مسلمانوں کی حفاظت کریں، اور پھر یہ کیمرے ہماری عبادتوں میں، ہماری وسوسہ نہیں آنا چاہیے، خلل نہیں ہونا چاہیے، اپنی عبادتیں ہم کریں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، یہ تو منافقین سے متعلق بات آئی ہے۔
تو ہم نڈر ہو کر کے اللہ سے صرف اللہ سے ڈریں، مخلوق کا ڈر ہمارے دل میں نہ ہو، اور پھر ہم کیمرے کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کریں، اپنی حفاظت کے لیے کریں۔ اس میں کسی طور پر بھی اخلاقی طور پر کوئی چیز ہو اسے نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں کبھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں اس کو لے کر کے کبھی ہم یہ نہیں ہونا چاہیے، بدگمان نہیں بننا چاہیے کیمرے کی وجہ سے۔ اس کا استعمال عمدہ ہو، اچھا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دور میں جو سی سی کیمرہ جو اللہ نے کسی مسلمان کے ذریعے سے اس کا ایجاد کروایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا استعمال کرنے اور اپنے مال، اپنی جان، اپنی عزت و آبرو، مسلم معاشرے کی ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے کا بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسئلے کو اہل اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔